طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبو القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بالزهراء بقية الله وآيته الكبرى ونعمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب جیسے مومنین کے درمیان پہلی مرتبہ گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ حقیق کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہیں فرمائیں گے۔ سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس میں ذات واجب کا ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی و سرپرست ہیں۔ موالیان حیدر کرار کے درمیان یہ آیت کافی آشنا ہے اور آپ اس آیت سے کافی واقف ہیں، ترجمہ سمجھیں۔ انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں گفتگو ہوگی اور اس آیت کے ضمن میں جو موضوع زیر بحث رہے گا ان 9 دنوں میں وہ ولی اور ولایت ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، کون ولی خدا ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر پروردگار عالم کی توفیقات شامل حال نہیں اور آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال نہیں تو انشاءاللہ اپنی ایک ساتھی کا اقرار کرتے ہوئے، کم علمی کم معرفتی کا اقرار کرتے ہوئے جتنا ہو سکا اس موضوع کے ضمن میں گفتگو کی جائے گی۔ اس لیے کہ ابھی تک ہمارے جوانوں نے لفظ ولایت کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے۔
سنا بہت ہے، ہم بھی بچے تو چھوڑیے، ہم بھی بچپن سے لفظ ولایت کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک لفظ ولایت کو کسی نے اپنے اندر اتارا نہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جس دن لفظ ولایت کو اپنے اندر اتار دیا، زندگی کا انداز بدل جائے، سچ کہہ رہا ہوں۔ لیکن میں ایک جملہ یہاں پر رکھ کروں، میرے عزیزوں، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک خدا نہ کرے۔ اپنے امور کو خدا کے حوالے کر کے ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نماز صبح کی تعلیمات کی دعا بھی ہے کہ افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے امر کو اس کے سپرد کر رہا ہوں، اس کے حوالے کر رہا ہوں، اور جو اپنے امور کو اس کے حوالے کر دیتا ہے پھر وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، اور جو اپنے امور اس کے حوالے نہیں کرتا وہ اپنی میں سے باہر نہیں نکل پاتا۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں ادھر ادھر کی باتیں کیا کروں۔ آج کے زمانے میں حالات کی بات ہے، آپ سنتے آ رہے تھے کتنے دنوں سے کہ ہم نے ایران کی پوری ٹیم کو مار دیا، ہم نے تنظیمات ایرانیہ کو ہلاک کر دیا، ہم نے فلاں کو ہلاک کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ لیکن جس نے اپنے امور کو خدا کے حوالے کیا تھا وہ یہ نہیں کہتا ہوا نظر آیا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ وہ ایک جملہ قلبی کہہ رہا تھا کہ امریکہ کی غلطی نبی توانے کو کنت، یہ امام خمینی نے کل کہا تھا، آج رہبر نے ثابت کر دیا کہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں، بگاڑ کا کام۔ ایک لہذا جو اپنے امور کو اس کے حوالے کرتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا کیا، پھر وہ اپنی تمام چیزوں کو اس کی طرف پلٹاتا ہے اور یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ امداد غیبی تھی جو انجام دے رہی ہے۔ تو غرض سے ہم بھی اپنے امور کو اس کے حوالے کر کے ذکر اہل بیت کرنا چاہتے ہیں۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر خدا نہ چاہے، اور اگر ہم نے اپنے امور کو اس کے حوالے کر دیا تو للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان سب اس کا لشکر ہے۔ لہذا اسی اعتبار سے اس پورے عشرے کا جو موضوع سوچا گیا ہے ولی اور ولایت ہے، اور اسی پر گفتگو ہوگی۔ ولایت کسے کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ آج جو پہلی تقریر ہے مقدمتاً واضح ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے آشنا نہیں ہے، میں بھی آپ سے آشنا نہیں ہوں، لہذا آج ایسے ہی دن گزر جائے گا۔ آیات کے الفاظ پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ سمٹ کے بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھیں گے، آگے آ جائیں گے؟ آگے جائیے جسموں کو آپ ملائیے، دلوں کو خدا ملائے گا۔ ایک سلام پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت کے الفاظ کو تھوڑی سی یہاں گفتگو آئے گی، اور اس کے بعد زیادہ نہیں ہے میرے پاس۔ لفظ انما سے بات شروع ہو رہی ہے، اور لفظ انما وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر حد کی جاتا ہے، بات کو محدود کر دیا جائے۔ اور جب ہم اپنی اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو دو جملے بنتے ہیں، تب جا کر کے مفہوم انما سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اینت وجودی بات ہے، انما ولیکم اللہ، بس اللہ تمہارا ولی۔ اور آپ دیکھیں پروردگار عالم نے چند ہزار موقعوں پر لفظ انما سے استفادہ کیا ہے۔ جب اپنی ولایت کو سمجھانا چاہا تب بھی لفظ انما کا استعمال کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ جب اپنی ولایت کو سمجھانا چاہا لفظ انما سے استفادہ کیا، اور جب پیغمبر کی رسالت کو بیان کرنا چاہا تب بھی لفظ انما کا استعمال کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر
منزل ہوں لیکن یوحا الیہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یعنی جب بشریت وحی سے متصل ہو جائے تو نتیجے میں رسالت سامنے آتی ہے. تو جب اپنی ولایت کو سمجھانا چاہا تب بھی لفظ انما کا استعمال کیا, اور جب پیغمبر کی رسالت کو سمجھانا چاہا تب بھی لفظ انما کا استعمال کیا. اور جب بات آگے بڑھی اہل بیت کی طہارت کا مرحلہ آیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لیکن اب تین حساس موقع اللہ کی ولایت بھی انما کے ذریعے سے, رسول کی رسالت بھی انما کے ذریعے سے, اور اہل بیت کی طہارت بھی لفظ انما کے ذریعے سے. اور بات آگے بڑھی انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے. یہ لفظ ولی کیا ہے؟ ولی تین حرفوں کا مجموعہ ہے, واو لام یہ ولایا, اسی سے لفظ نکلا ہے ولایت, اسی سے لفظ نکلا ہے ولی, اسی سے لفظ نکلا ہے مولا, اسی سے لفظ نکلا ہے بلا, اسی سے لفظ نکلا ہے تولا یا تولی, یا اسی سے لفظ نکلا ہے اولا. یہ جتنے بھی لفظ ہیں ولایت, ولی, اولا, تولا, تولی, یہ سب لفظ ولایا کا نتیجہ ہے. یعنی ایک ہی لفظ ہے, مختلف الفاظ میں استعمال ہو رہے ہیں, معنی لغوی ایک ہے. آج تھوڑی سی لغوی اعتبار سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ لغت میں, ڈکشنری میں لفظ ولی کے معنی کیا ہے. آیا لفظ ولی جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ کیا ہے, اور جو ڈکشنری بیان کر رہی ہے وہ کیا ہے. جب ڈکشنری کو کھولا گیا, راغب کے لغت کو دیکھا گیا, تو راغب نے جو لفظ ولی کو استعمال کیا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں ولی یعنی دو شے کا آپس میں اتنا قریب ہو جانا کہ درمیان میں فاصلہ نہ رہتا ہے. یعنی جہاں فاصلے ختم ہو جائیں وہاں ولایت وجود میں آتی ہے. اور جو کر رہے ہیں آپ, ولایت فاصلوں کے ختم کرنے کا نام ہے, فاصلوں کے ایجاد کرنے کا نام نہیں ہے. جہاں لفظ ولایت سے فاصلے ایجاد ہو رہے ہوں تو ولایت نہیں ہے, وہ صرف ایک لفظ ہے. ولایت فاصلوں کو ختم کر دیتی ہے. ولایت یعنی دو شے کے درمیان, لغت کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ دو شے کے درمیان, یعنی دو شے آپس میں اتنا قریب ہو گئی, اتنا نزدیک ہو گئی کہ فاصلہ نہ رہ گیا, فاصلہ ختم ہو گیا. اور جہاں فاصلہ ہو, نزدیکی کے بعد, قربت کے بعد, قرب کے بعد اگر فاصلہ ہو تو لفظ ولی استعمال نہیں ہوگا. لفظ ولی کہاں استعمال ہوگا؟ جہاں پر فاصلے ختم ہو جائیں. مثلا عربی میں اس اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جلس امر ویلیہ غالب, امر بیٹھا ہے اور اس کے فوراً بعد غالب بیٹھا ہے. یعنی امر اور غالب کے درمیان فاصلہ نہیں ہے, کوئی درمیان میں نہیں ہے. اگر درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو لفظ ولی استعمال نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم یہ بیان کرنا چاہیں کہ امر اور غالب بیٹھا ہے مگر فاصلہ ہے تو کیسے بیان کریں گے کہ جلس امر ثم غالب, امر بیٹھا ہے اس کے بعد غالب بیٹھا ہے. ممکن ہے درمیان میں بہت سے افراد ہوں, لیکن جہاں فاصلے کو ختم کر کے بیان کرنا ہو تو ویلی ہے غالب. امر بیٹھا ہے اس کے فوراً بعد غالب بیٹھا ہے, یعنی امر اور غالب کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. لغت میں آ کر یہاں پر اور وضاحت کی, فاصلے کی دو قسمیں ہیں. ایک فاصلہ مکانی ہے, ظاہری ہے, مادی ہے, اور ایک فاصلہ باطنی ہے, روحانی ہے, مانوی ہے. ممکن ہے کہ ظاہری اعتبار سے بہت قریب ہو لیکن باطنی اعتبار سے بہت دور ہو. یہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گرمی بھی بہت ہو, سردی بھی بہت ہو, کہ یہاں نہیں ہو سکتا لیکن یہاں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاصلے دو طرح کے ہیں. مجھے نہیں معلوم میری بات واضح ہو پا رہی ہے کہ نہیں. فاصلے دو طرح کے ہیں, ایک فاصلہ ظاہری ہے اور ایک فاصلہ باطنی ہے. ممکن ہے کہ ظاہری اعتبار سے بہت قریب ہوں
چولی دامن کا ساتھ ہے، بالکل ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن باطنی اعتبار سے بہت دور ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ باطنی اعتبار سے بہت قریب ہوں، ظاہری اعتبار سے بہت دور ہوں۔ دونوں طریقے سے یہ بات بیان ہو سکتی ہے کہ ایک اعتبار کا یہی وجہ ہے میرے عزیزو، بعض لوگوں نے لفظ ولی کے معنی دوست لیے۔ دوست کیوں لیے؟ یہ ولی سے دوست کے معنی کیوں لیے؟ اس لیے کہ دوستی میں قربت پائی جاتی ہے۔ بھئی آپ اگر کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اسی قربت کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے بہت قریب ہوتا ہے، کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ ایک دوست دوسرے دوست کے اتنے قریب ہے کہ نہ خاندان فاصلہ بن سکے، نہ بھائی فاصلہ بن سکے، نہ ماں باپ فاصلہ بن سکے، نہ بچے فاصلہ بن سکے، نہ زوجہ فاصلہ بن سکے، نہ میں فاصلہ بن سکوں۔ اتنے قریب ہو گئے، اسی بنیاد پر بعض نے لفظ ولی کو دوست سے تعبیر کیا۔ یہ اسی قرب کی بنیاد پر، یعنی اتنا نزدیک ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہ گیا۔ اور تاریخ کے دامن میں میرے عزیزو، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، تاریخ کے دامن میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو پیغمبر سے بہت قریب ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن باطنی اعتبار سے بہت دور ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو باطنی اعتبار سے قریب ہے، ظاہری اعتبار سے بہت دور ہے، اور اتنا دور ہے ظاہری اعتبار سے کہ کبھی زندگی میں پیغمبر کو دیکھا تک نہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی زیارت کے لیے آئے تھے مدینہ، لیکن جب مدینے آئے تو پیغمبر نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں ہے۔ آئے لیکن ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ جب وعدہ خلافی کا وقت آیا تو پیغمبر کے آنے سے پہلے چلے گئے۔ جسم نہیں ملا لیکن روح ملی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، روح کیسے ملی ہے؟ چونکہ تعلیمات پیغمبر پر نظر تھی۔ کون جانتا ہے ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں اگر تمہیں پکارے اور تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو تو انتظار نہ کرنا کہ سلام پڑھ کے جواب دیں گے، نہیں، نماز توڑو اور ماں کو جواب دو۔ ماں کو منتظر نہ کرنا، ماں کے دل کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ اس لیے اگر ماں کے دل کو ٹھیس پہنچی، ماں کو منتظر کیا، ماں کے دل کو ناراض کر دیا، اور اس کے بعد اپنے بدن کو پیغمبر سے منتظر کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر تعلیمات پیغمبر پر عمل ہو گیا اور پیغمبر کی زیارت نہیں ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ روح اویس، روح پیغمبر سے مل گئی۔ اور یہی وجہ تھی جب پیغمبر آئے، اویس جا چکے تھے، آئے، آ کر کے آواز دی، انی اشم رائحۃ الاویس من قبل الیمن، میں اویس کی خوشبو یمن سے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کس چیز کی خوشبو تھی؟ پرفیوم کی؟ کوئی عطر لگا کے آئے تھے؟ نہیں، کچھ بھی لگا کے نہیں آئے تھے، نہ عطر ہے، نہ سینٹ ہے، نہ پرفیوم ہے، کچھ نہیں ہے، جسم پر انہوں نے کچھ نہیں لگایا تھا۔ یہ پھر کس چیز کی خوشبو تھی؟ وہی اویس کی جو عکس سیرت لے رہی تھی پیغمبر سے، یعنی روح اویس نے روح لطیف پیغمبر سے عکس سیرت لے کر کے اپنے آپ کو اتنا قریب کر دیا۔ پیغمبر کی بعنوان رسول ذمہ داری ہے کہ آواز دے کہ میں اویس کی خوشبو یمن سے محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک تاریخ کی مثال ہے کہ روحانی اعتبار سے قریب ہیں لیکن جسمانی اعتبار سے اتنا دور ہیں کہ کبھی پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن ہم انہیں صحابی پیغمبر کہتے ہیں۔ اور دوسری مثال، ظاہری طور پر تو اتنا قریب کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یا ہماری زبان میں کہیں ہم پیالہ ہم نوالا، اتنا قریب، صبح کا اٹھنا بیٹھنا، پیغمبر سے پہلے پیغمبر تک حاضر ہیں ظاہری طور پر، اور باطنی طور پر اتنا دور کہ دوری کا احساس دوسروں کو تو ہو، انہیں خود بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دوسروں کو احساس بعد میں ہے، انہیں خود بھی ہے۔ کیسے ہے؟ میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں،
مجلس ہو رہی ہے 30 منٹ 40 منٹ پڑھ کر کے میں چلا جاؤں گا, باہر نکل کے انہی مجمع میں سے کوئی آپ سے پوچھے آج قبلہ نے کیا بیان کیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم تم بیٹھے تو تھے, کیا سن نہیں رہے تھے؟ کب بیٹھا تو تھا لیکن نہیں تھا. یہ بیٹھا تو تھا نہیں تھا کے معنی کیا ہے؟ اگر بیٹھے تھے تو سنتے. بزم پیغمبر سے باہر جانے کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج پیغمبر نے کیا بیان کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ایک مثال ہے, عمومی گفتگو کر رہے ہیں پیغمبر, جیسے میں عمومی گفتگو کر رہا ہوں, کسی کو خاص مخاطب قرار نہیں دے رہا. اگر کوئی نہیں سن رہا تو نہیں سن رہا, لیکن اگر کوئی اٹھ کر کے جانے لگے اور میں انہیں آواز دوں کہاں جا رہے ہیں بیٹھیے, اور پھر بھی وہ نہ سنے, بھئی وہاں تو عمومی گفتگو ہے. جب خصوصی گفتگو کی تب بھی نہیں سنی, عمومی گفتگو کی تب بھی نہیں سنی, خصوصی گفتگو کی نہیں سنی. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنا اور سن کے نہیں پلٹے, یہ جسارت نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پیغمبر کی آواز سنی اور نہیں پلٹے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہیں سنا. تو کیوں نہیں سنا؟ بھئی اگر نہیں سنا تو پھر وہ گناہگار بھی نہیں ہے. میں آپ کو بلاؤں, آپ آئیں اور آپ نہیں سنیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں قبلہ میں نے آپ کی آواز ہی نہیں سنی, بات تمام ہو جائے گی. پیغمبر بلا رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے, لیکن کسی نے آواز دی قد قتل محمد, محمد قتل ہو گئے, فوراً سن لیا. قد قتل کی آواز آ گئی, لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں, مڑ کر کے دیکھ لیتے. بھئی مرا ہوا انسان کھڑا تو نہیں رہتا, گھوم کے دیکھ لیا ہوتا کہ زندہ ہیں کہ مر گئے, کھڑے ہیں کہ گر گئے, نہ گھوم کے دیکھ رہے ہیں. راوی اتنا معتبر کہ قد قتل محمد کی آواز فوراً آ گئی, پیغمبر کی پر اعتبار نہ رہا. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوں, لیکن پھر بھی جا رہے ہیں, اور کتنے دنوں کے بعد پلٹے وہ الگ منزل ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک لاجک ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں نہیں سنا؟ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ پیغمبر پکار رہے ہیں, کیوں نہیں سن رہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, سنتا کون ہے, کان یا روح؟ دیکھتا کون ہے, آنکھ یا روح؟ اگر آنکھ دیکھتی ہے تو مرنے کے بعد بھی دیکھے. اچھا خاصا انسان 18 برس کا مر گیا, وہی آنکھ ہے, سالم ہے, لیکن نہیں دیکھ رہی. وہی آنکھ نکال کے کسی زندہ میں لگا دیجیے, دیکھنے لگے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ روح دیکھ رہی ہے. جب یہ روح بدن میں آتی ہے تو روح کے دیکھنے کا وسیلہ ہے آنکھ, روح کے سننے کا وسیلہ ہے کان, لیکن یہ روح محتاج نہیں ہے کان اور آنکھ کی. اس لیے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے والدین, وہ ہم پر ناظر ہیں, بشارت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. یعنی بغیر آنکھ کے ہیں, مردہ جسم تو قبر میں پڑا ہے, تو دیکھتی ہے روح, سنتا ہے کان, لیکن جب بدن میں آتی ہے تو وسیلہ بنتا ہے کان سننے کے لیے, وسیلہ بنتی ہے آنکھ دیکھنے کے لیے. تو جب پیغمبر نے پکارا تو نہیں سنا, ادھر سے کسی نے پکارا تو سن لیا. وجہ کیا تھی؟ بھائی جس سے قریب ہوں گے اس کی تو سنیں گے, جس سے دور ہوں گے اس کی کہاں سنیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو لہٰذا یہ دو تاریخ کے دامن میں مثالیں موجود ہیں. کچھ افراد وہ ہیں جو جسمانی اعتبار سے قریب ہیں, باطنی اعتبار سے بہت دور ہیں. کچھ افراد وہ ہیں جو باطنی اعتبار سے قریب ہیں, جسمانی اعتبار سے بہت دور ہیں. یہ قربت دو روحوں میں کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب سنخیت ایک ہو, یعنی دونوں روحیں ایک جیسی ہوں. تو بڑی جس کی روح میں شدت پائی جاتی ہے, جو روح قوی ہے وہ ضعیف روح پر متاثر ہوگی, اپنے اثر کو چھوڑے گی, ضعیف روح منفعل ہو جائے گی. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے بچوں کے لیے, کیونکہ سنخیت ایک بڑا لفظ ہے, یعنی دونوں کا ایک جیسا ہونا. مثلا آپ دیکھیں گے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے, نورانی سنخیت اس میں پائی جاتی ہے, بلب بھی جل رہا اس میں بھی پائی جاتی ہے, سورج میں بھی پائی جاتی ہے. سورج کی نورانی زندگیت شدید ہے,
یہ بلب یا یہ مثلاً شمع یا موم بتی آپ دن کی روشنی میں جلائیں تو یہ اپنے وجود کو کھو دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکل آیا، اس کے وجود کو میں ضم ہو جائے گی، کیونکہ یہ نورانی اعتبار سے ضعیف ہے، وہ شدید ہے، وہ قوی ہے، لہذا اس میں ضم ہو جائے گی. لیکن اگر سنخیت ایک نہ ہو تو وہ سنخیت اس پر اثر انداز نہیں ہوگی. سورج دیوار پر متاثر نہیں ہوگا، سورج دوسری کسی چیز پر متاثر نہیں ہوگا، لہذا سنخیت کا ایک ہونا ضروری ہے. اگر دونوں نورانی ہیں، دن میں آپ موم بتی جلائیں تو موم بتی اپنا وجود کھو دے گی جو رات میں روشنی کرتی ہے، لیکن سورج کے درمیان اس کا کوئی وجود نہ رہ جائے گا. بالکل اسی طریقے سے روحانیات میں مسئلے ہیں. اگر ایک روح قوی ہے مثبت اعتبار سے بھی منفی اعتبار سے بھی، تو ضعیف روح قوی روح میں اپنے آپ کو کھو دے گی. یہ سنخیت کا ایک ہونے کے معنی یہ ہیں. اور اسی چیز کو توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اسی چیز کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے. اگر سنخیت ایک نہ ہو تو ایک روح دوسری روح پر اثر انداز نہیں ہوتی. نبی ایک قریے سے گزر رہے تھے، کچھ خیال آیا. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار دوبارہ سے زندہ کرے گا. یہ خیال آیا تھا ذہن میں جناب عزیر کے، بس یہ خیال کا آنا تھا، سلا دیا. 100 سال سوئے ہیں جناب عزیر، سینچری. اور جب سینچری مار کے اٹھے تو پوچھا قالا کم لبستا، کتنا سوئے؟ قالا لبستو یومن بعض یوم، ایک دن یا اس سے کم. تو پروردگار آواز دیتا ہے میاں تمہیں کچھ خبر ہے؟ تم 100 سال سوئے ہو. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. 100 سال سوئے ہو. انظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پانی کی طرف دیکھو تو بالکل سالم تھا. انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی جانب دیکھو، بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، ہڈیاں گل چکی تھیں. دیکھ رہے ہیں آپ، چونکہ سنخیت ایک نہیں تھی تو کوئی اثر نہیں ہوا. اور پھر قرآن اس کے بعد آواز دیتا ہے لِنَجْعَلَكَ آیَةً، اے عزیر ہم نے تمہیں آیت قرار دے دیا ہے. میں سوال کرتا ہوں پروردگار جناب عزیر ہی کو آیت اللہ کیوں بنایا؟ کھانا بھی آیت اللہ بن جاتا، پانی بھی آیت اللہ بن جاتا، جناب عزیر کا گدھا بھی آیت اللہ بن جاتا. کہ نہیں، میرا نبی فقط آیت اللہ بنے گا، گدھا نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سنخیت ایک نہیں ہے. سنخیت ایک نہیں ہے. بہت سی باتیں میں یہاں پر چھوڑ کر صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نبی کے پہلو میں گدھا 100 سال تک سوتا رہا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کی آیت ہے. 100 سال تک سوتا رہا، نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو قرآن کا سندی یافتہ واقعہ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 259 آپ جا کر کے ابھی دے، بلکہ اب جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل میں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو غرض کہ میں عرض یہ کر رہا تھا، جو ولی کے لغوی معنی سے جو مطالب نکلتے ہیں کہ دو شے کا آپس میں اتنا قریب ہو جانا کہ جہاں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے. اور یہ فاصلے کی دو قسمیں ہیں، ایک فاصلہ ظاہری ہے، ایک فاصلہ باطنی ہے. ظاہری اعتبار سے قریب ہو، ممکن ہے باطنی اعتبار سے دور ہو. اور یہ بھی ممکن ہے باطنی اعتبار سے قریب ہو، ظاہری اعتبار سے دور ہو. لیکن میرے عزیزو، باطنی اعتبار سے اگر قریب ہے تو فائدہ ہے، روحانی اعتبار سے قریب ہے تو فائدہ ہے. اور اگر جسمانی اعتبار سے قریب ہے، روحانی اعتبار سے قریب نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. سچ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن اگر کسی نے اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے قریب کر لیا تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے، چونکہ اس نے اپنے آپ کو باطنی اعتبار سے روحانی اعتبار سے قریب کیا ہے. اب وہ چاہے عرب میں سے ہو یا نہ ہو، قریش کا ہو یا نہ ہو، بنی ہاشم کا ہو یا نہ ہو، لیکن روحانی اعتبار سے قریب ہوا ہے تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ سند دیں کہ سلمان و منا اہل البیت، اور بلال تم میرے مؤذن ہو. کیوں؟ اس لیے کہ روحانی اعتبار سے قریب کیا ہے. اور جس نے روحانی اعتبار
اعتبار سے قریب نہیں کیا، جسمانی اعتبار سے قریب بیٹھا تھا، یہاں بھی پیغمبر کی ذمہ داری ہے اپنی بزم سے اٹھائے تاکہ بتائے تم قریب نہیں ہو، یہ قریب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا توجہ کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ اب یہاں سے جو یو ٹرن ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ تاریخ کے واقعات کو سن کر سبحان اللہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا بہت مشکل ہے۔ آیا ہم بھی روحانی اعتبار سے قریب ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اسے کل عرض کروں گا، چونکہ وقت بالکل تمام ہو چکا ہے اور مجھے کہا تھا کہ 9:40 کو ادھر جائیے گا، اب صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا باقی باتیں کل عرض کروں گا۔ ہم اور آپ روحانی اعتبار سے قریب ہیں کہ نہیں ہیں تو کمال ہے، اگر قریب ہیں کمال ہے، اور صرف جسمانی اعتبار سے ایک سخت جملہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، مجھے معلوم ہے آپ قبول نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے، اگر جسمانی اعتبار سے صرف قریب ہیں، روحانی اعتبار سے قریب نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی عمل کا۔ اگر ولایت باطنی اعتبار سے اندر روح میں نہ اتری، نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں، مجلس تک کا کوئی فائدہ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ کل عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ بس اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے قریب کرنا ہے۔ اہل بیت کو روحانی قربت چاہیے، جسمانی نہیں۔ یہی وجہ تھی جب حسین مدینے سے چلے تو ایک بھیڑ ہے امام کے ساتھ، مجمع لگا ہوا ہے، لیکن ایسی تقریریں کرتے جاتے ہیں کہ مجمع چھٹتا چلا جاتا ہے۔ مولا ایسی باتیں نہ کریں، ایسی گفتگو کریں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں۔ امام آواز دیں گے، میں مجمع جمع نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو ساتھ لے کر کے جانا چاہتا ہوں جو روحانی اعتبار سے ہمارے قریب ہیں، میں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ہاں عزیزو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کرے۔ آ گیا وہ زمانہ حسین ابن علی سے قریب ہونے کا زمانہ۔ سب عزادار برابر نہیں ہیں، فرش پر سب آئیں گے، سب ماتم کریں گے، سب مجلس سنیں گے، لیکن سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے شہداء سب برابر نہیں ہیں، تو کربلا کے ماتم کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سب نے انہوں نے اپنی جان دی ہے، سب رکاب حسینی میں شہید ہونے والے ہیں، سب پہ ابی و امی کے مزداق ہیں، سب سے تم وطابت الارض التي فيها تم کے مزداق ہیں، لیکن سب کے سب اکبر تو نہیں ہیں، سب کے سب عباس تو نہیں ہیں، سب کے سب حبیب تو نہیں ہیں۔ یہ کیسے درجات تعین ہو رہے ہیں؟ یہ بھی روحانی قربت کی وجہ سے ہے، جو روحانی اعتبار سے جتنا قریب ہوتا جائے گا۔ عباس کو عباس کس نے بنایا؟ اسی روحانی قربت نے۔ یہ روحانی قربت کیا ہے؟ میں آنے والی تقریر میں کروں گا۔ اکبر کو اکبر کس نے بنایا؟ اسی روحانی قربت نے۔ یہ روحانی قربت کا زمانہ ہے، جو جتنا اپنے آپ کو قریب کر کے، جب کربلا کے شہداء برابر نہیں تو حسین پر ماتم کرنے والے بھی برابر نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی سے ہم اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ آج پہلی محرم کا فرض ادا ہے۔ حسین ابن علی پر رونا، حسین ابن علی پر ماتم کرنا ہر کس کے بس کی بات نہیں ہے، توفیق چاہیے، توفیق الہی چاہیے۔ ہر ماں کو توفیق نہیں ملتی کہ تمہیں حسین میں آنسو بہا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو امام فرماتے ہیں کہ من بکا اور اب کا علل حسین میتن سمجھنا لہ الجنہ، جو حسین ابن علی پر روئے یا رلائے 100 مرتبہ ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ من بکا اور اب کا 50 فلہ الجنہ، جو 50 مرتبہ روئے یا رلائے اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ من بکا اور اب کا 30 فلہ الجنہ، جو 30 مرتبہ
واحدن، جو ایک مرتبہ روئے یا رلائے اس کے لیے جنت ہے. اللہ اللہ، مجھے نہیں معلوم امام کے دل میں کیا تمنا ہے کہ ہر آنکھ حسین پر روئے، ہر ہاتھ حسین کا ماتم کرے. یہاں پر بھی رکتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں من تبانا فلہ الجنہ، اگر رونا نہ آئے، رونے کی صورت نہ آئے، اس کے لیے جنت ہے. کتنا عظیم مرحلہ ہے حسین ابن علی پر رونا. ہر آنکھ کو توفیق نہیں ملتی. یہ رونے پر جنت کی کوئی معمولی منزل نہیں ہے، رونے کی بڑی اہمیت ہے حسین ابن علی پر. ہاں میرے عزیزو، آج محرم کی پہلی تاریخ عطا خانے سج گئے. لوگوں نے اپنے رنگ برنگے لباس اتار کے سیاہ لباس سے رنگ کر لیا. یہ کس چیز کی علامت ہے کہ ہم حسین ابن علی کے غم میں غمناک ہیں. آ گیا وہ زمانہ حسین پر رونے کا زمانہ. بس ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں، مجلس تمام ہو گئی اور بات بھی تمام ہو گئی. ایک گھر تھا جو ہر سال حسین ابن علی کا برجادہ بچھاتا تھا. ہر سال اشرے محرم کی مجلس سے برپا کرتا تھا. ایک سال ایسا آیا کہ غربت کا عالم ہے، برجادہ بچھانے کے لیے کچھ نہیں. بہت کوشش شوہر نے کی، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا. ارے یہ پورا کسی نے کر دینے کے لیے بھی انکار کر دیا. اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ زوجہ نے جب اپنے شوہر کو پریشان حال پایا، قریب آئی. ارے پریشان کیوں ہوتے ہو حسین ابن علی نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے، یہ حسین ہی کا دیا ہوا ہے. جاؤ جا کر کے کسی تاجر کے پاس گروی رکھ دو، جو رقم ملے گی اس سے برجادہ بٹھائیں گے، عزاداروں کے لیے تبرک کا اہتمام کریں گے. پہلے تو شوہر نہ مانا، نہیں تو ماں ہے، برداشت نہیں کر سکتی کہ نہیں میں برداشت کر لوں گی حسین ابن علی کے لیے. تب اس رات بڑا تو مان گیا، بچے کو لے کر تاجر کے پاس آیا، اس پر گروی رکھ دیا اور کچھ رقم لے کر کے آیا. پر مجلس تمام ہو گئی، گھر میں برجادہ بھی تھا. پہلی محرم کی مجلس تمام ہوئی، تبرک تقسیم ہوا، عزادار چلے گئے. کیا دیکھا؟ گوشے میں بیٹھی زوجہ رو رہی ہے. گوشے میں بیٹھی زوجہ آنسو بہا رہی ہے. تو میں نے کہا تھا تو برداشت نہیں کر سکتی، آواز بھی کر نہیں. میں اپنے بچے پر نہیں رو رہی، میں تو اس بات سے رو رہی ہوں کہ عزاداران حسین نے ہمارے گھر سے کم ہو گیا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، کسی نے تقبل بات کیا، پوچھا کون؟ اب تو دروازہ کھلا تو بچہ سامنے کھڑا ہے. وہاں پریشان ہوا، ارے کیا بھاگ کر آ گیا؟ کہ نہیں بابا بھاگ کر نہیں آیا ہوں، ایک بیوی لائی ہے. باپ کو اطمینان نہ ہوا، بچے کو لے کر کے تاجر کے پاس آیا. ارے کیوں آزاد کر دیا؟ کہ ہمیں نہیں معلوم. ایک خاتون آئی تھی جس کی کمر جھکی تھی، ایک بیوی آئی تھی جو اللہ کا سہارا لیے ہوئے کمر جھکی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ رقم لے، بچے کو واپس کر دے. اے سیدہ، ایک عزادار کا بیٹا گیا، برداشت نہ ہوا. ہائے ابن عاشورہ، قلعہ زینبیہ سے حسین کے در پر ضربت پڑ رہی ہے. زینب دیکھ رہی ہے، کیسے برداشت دیا بھیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بذنب قضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين.